پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقعہ معراج ایک مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان اور تاریخ ساز واقعہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی امامت، سیادت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک عظیم معجزہ ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتیاز خاص کا اعلان ہے جو آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت و رفعت عطا کرتا ہے۔ معراج وہ معجزاتی سفر ہے جو سرور کائنات، امام الانبیاء، ہادی عالم، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال پر ایک روشن اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ واقعہ معراج نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا واقعہ جس نے نہ صرف زمانے کی رفتار کو ایک نیا رخ دیا بلکہ تاریخ کے صفحات پر اپنا گہرا اور دائمی نقش ثابت کر دیا۔ یہ عظیم واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی شدید ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ قریش مکہ کی جانب سے بنو ہاشم اور اہل ایمان کا سماجی بائیکاٹ جو مسلسل 3 برس جاری رہا، نہایت کٹھن اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ مکہ سے باہر گھاٹی میں محصور ہو کر مسلمانوں نے فقر، بھوک اور تکالیف کے باوجود عزم و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یکے بعد دیگرے وہ صدمات آئے جو انہوں نے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے بھر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار رفیق حیات، غم گسار اور دل کا سہارا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان مسلسل صدمات کے باعث یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ترک نہ کیا اور طائف کا رخ فرمایا، مگر وہاں ظلم اور اذیت کی ایک دردناک داستان رقم کی گئی۔ پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان ہوا، مگر زبان مصطفیٰ سے بد دعا کی بجائے دعا نکلی۔ صبر، حلم اور عفو کا وہ عملی نمونہ پیش کیا جو انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ۔ انہی جاگداز آزمائشوں اور صبر کے کڑے امتحانوں کے بعد رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ عظیم اعزاز عطا فرمایا جو ازل سے آپ ہی کا مقدر تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاج افتخار ہے جو سیرت پاک کے ماتھے پر جگمگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، انبیاء کرام کی امامت کا شرف عطا فرمایا اور یوں اعلان کر دیا گیا کہ نبوت کی قیادت اور امامت کا تاج اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن حکیم کی صورت میں ایک مکمل شریعت، جامع دستور حیات اور آخری پیغام عطا فرمایا۔ معراج کے ذریعے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ جہاں تک ربوبیت الہی کا دائرہ ہے وہاں تک نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی جہاں جہاں تک خدائی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء کے
منصب جلیل پر سرفراز فرمایا اور پھر یہاں سے عالم بالا کی سیر کا شرف بخشا۔ قرآن حکیم میں واقع معراج کی عظمت اور اس مبارک سفر کی غرض و غایت کے سلسلے میں دو سورہ مبارکہ، سورہ اسرا یعنی بنی اسرائیل اور سورہ النجم آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس کی گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں تمام انبیاء اور ملائکہ نے استقبال کیا۔ آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت، امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا واضح اشارہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کی معیت میں زمین سے آسمان کی طرف سیر کو روانہ ہوئے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر 5 وقت نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ دوران سفر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی کرائے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیت المقدس اور وہاں سے مسجد حرام پہنچے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سفر کے اختتام پر جب صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی تو قریش نے اس پر بے حد تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس معجزاتی سفر کی تکذیب کی اور اس کو ایک ناممکن اور عمل محال قرار دیا۔ مگر جب اس بات کی خبر جانشین رسول افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے نہ صرف اس کی تصدیق کی بلکہ فرمایا کہ میں جس ذات مقدس پر آسمان سے جبرائیل کے نازل ہونے اور وہی ربانی لے کر حاضر ہونے کا یقین رکھتا ہوں، اگر وہ ذات گرامی خود آسمانوں پر بلائی گئی تو اس میں میرے لیے حیرت و تعجب کی کون سی بات ہے۔ اسی بنا پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اسراء و معراج کے اس معجزاتی سفر نے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت پر مہر تصدیق ثبت کی، وہیں اس عظیم واقعے نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی بھی ابتدا کی۔ بعد ازاں بنی نوع انسان نے تحقیق اور جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور کائنات خلا میں دشوار راستوں کی تلاش کا سفر شروع کیا۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور جملہ سماوی کائنات کی بے شمار وسعتوں کے اس پار قاب قوسین کے مقام بلند تک لے جانا اور پھر وہاں سے آپ کو آپ کی منصب کا فرمان خاص عطا فرما کر اسی کا شانہ آب و خاک میں واپس لے آنا، در حقیقت اس تاریخ ساز سفر کی حقیقت۔ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج قرآن حکیم اور سائنس دونوں کی روشنی میں برحق اور صداقت پر مبنی ہے۔ مغرب کے معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اپنا مشہور عالم نظریہ اضافت مخصوصہ پیش کیا۔ یہ نظریہ اور جدید سائنسی تحقیق سفر معراج کی تصدیق و تائید کرتی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، مگر یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت
اسلام کی صداقت کے لیے ہم سائنس کے محتاج نہیں، یعنی اسلام اور قرآن و شریعت سے رہنمائی سائنس کو حاصل کرنی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سائنس کو چلنا ہے، نہ کہ قرآن حکیم کو سائنس کے پیچھے چلنا۔ البتہ سائنس کا کوئی نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہوگا، مگر اس کا کوئی نظریہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ حقائق سے متصادم ہوگا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی سائنس کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ کائنات کے جن رازوں سے دور جدید کے سائنسدان صدیوں کی محنت شاقہ اور تحقیق کے بعد پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں 1400 سال پہلے ضمناً بیان کر دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت اتنے عظیم پیغمبر کی ہمیں اتباع نصیب فرمائے اور ان کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔